یہ سوال اکثر پوچھا بھی جاتا ہے، کیا بھی جاتا ہے، اگر امام حسین کو پتہ تھا تو آپ کربلا میں کیوں گئے؟ یعنی آپ کو پتہ تھا کہ خانوادہ رسول کو وہاں پر شہید کر دیا جائے گا، آپ نے وہاں پر خیمے کیوں لگائے؟ آپ وہاں سے اٹھ کے کیوں نہیں آئے؟ آپ نے وہاں پر خیمے لگا کر اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ اس کی بڑی وجہ ہے، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں ان کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ایک دفعہ دیدار خدا ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دیدار خدا بندے کو اس وقت میسر آتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ امام حسین نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا، اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، تو اس بندے کو جب زخم لگتا ہے تو اسے اتنی درد بھی نہیں ہوتی جتنا درد ایک چونٹی کے کاٹنے کا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی درد محسوس نہیں ہوتی۔ امام حسین کو تیر لگے، تلواریں لگی، نیزے لگے، جسم سارا چھلی ہے، لیکن پھر بھی لڑتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو احساس ہی نہیں درد کا۔ کیوں؟ جب تیر لگتا ہے تو ان کے سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے، تو اس جلوے میں مگن ہوتے ہیں، تو انہیں خبر نہیں ہوتی اس تیر کی۔ اور یہ بات ہوائی نہیں بلکہ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرے، ان عورتوں نے بآواز بلند کہا وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ ان عورتوں نے کہا قسم بخدا یہ ہمیں کوئی بشر نہیں لگتا بلکہ ہمیں اللہ کا مقرب بندہ لگتا ہے، فرشتہ لگتا ہے۔ اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے کر انگلیاں کاٹ ڈالی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ صرف حسن یوسف کو دیکھا تو عورتیں حساس ہوتی ہیں، انہیں درد بھی زیادہ ہوتی ہیں، کم ہو پھر بھی محسوس زیادہ کرتی ہیں، لیکن وہاں پر مصر کے بادشاہوں کی بیک میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جو حساس ہوتی ہیں زیادہ، لیکن اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہیں، لیکن درد کا احساس نہیں ہو رہا، کیونکہ سامنے ایک ایسا جلوہ ہے جو خدا نے بنایا ہے۔ اور جو خدا جلوے کو بنائے، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے 3 مہینے خلقت رجی وے کہ یوسف کنعانی، جنہ محمد عربی ڈٹھیا اور رجے دوئی جہانی۔ اور وہاں پر صرف محمد عربی کا دیدار نہیں، وہاں پر دیدار خدا بھی تھا۔ اس لیے امام حسین نے اپنا سارا کنبہ اس لیے لٹایا کہ میں اس دیدار کو آج دنیا میں ہی دیکھ لوں۔ اور جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کچھ پتا جے وچ میدان کربل، کچھ پتا جے وچ میدان کربل، کدے حسن دا گرم بازار ہویا۔ کچھ پتا جے وچ میدان کربل، کدے حسن دا گرم بازار ہویا۔ تینوں تور تے موسیٰ نہ ویکھ سکیا، وچ کربل دے اودا دیدار ہویا۔ حضرت امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے پیش کیا، وہ جانتے تھے کہ یہاں پر تیر لگے گا، سامنے جلوہ خدا نظر آئے گا۔ اسی لذت میں مگن ہو کر انہوں نے علی اصغر کو دیا، علی اکبر کو دیا، اونو محمد کو دیا، عباس کو دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور اپنے بچوں کو باری باری اٹھا کر جب خیموں میں لاتے تو ہر دفعہ یہ کہتے اٹھا کر لاشائے دلبر جب سوئے آسماں دیکھا، اٹھا کر لاشائے دلبر جب سوئے آسماں دیکھا، شکوہ نہیں مولا رزینہ پہ رضا اللہ، میں کون ہوتا ہوں کہ پوچھوں کیا کیا تو نے، میرا کب تھا میرا کب ہے، دیا تو نے لیا تو نے، نہ اب آرام و راحت کی نہ مال و زر کی حاجت ہے، نہ دنیا کی نہ بیوی کی نہ بچوں کی حاجت ہے،
تمنا ہے تو بس اتنی، تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام رہ جائے۔ صرف یہی تمنا تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت یہ ایک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ انہوں نے جو زندگی کا مشن بنایا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ کرسی کا نشہ اتنا بڑا نشہ ہے کہ اس کے سامنے اہل بیت بھی آ جائے تو وہ نہیں دیکھتے۔ تو آج کل کے نیک لوگوں کو کون دیکھے گا؟ کرسی کے نشن میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ کیا کریں۔ یزید نے، میں نے پچھلے دنوں میں کہا، یزید نے 3.5 سال حکومت کی ہے، اس کی کل عمر 38 سال ہے۔ اس نے 3.5 سال حکومت کی، لیکن 3 سالوں میں اس نے بہت برے کارنامے کیے۔ اس کا سب سے برا کارنامہ جو پہلے سال اس نے کیا، کربلا میں حضرت امام حسن اور حسین کو، حضرت امام حسین اور آپ کی خانوادہ کو شہید کیا۔ دوسرے سال اس نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھے اور 3 دن مسجد نبی کو بند کر دیا، اور وہاں پر اس کے فوجیوں نے راج کیا، نہ وہاں پر اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں ان دنوں میں نے پاگلوں جیسی حرکتیں کی، لوگوں نے چھوڑ دیا یہ پاگل ہے۔ آپ فرماتے ہیں قسم بخدا میں نے 3 دن مسجد نبی میں با جماعت نماز ادا کی ہے۔ لوگوں نے کہا وہاں پر تو کوئی نہیں تھا، آپ نے با جماعت کیسے ادا کی نماز؟ فرمایا جو ہی اذان کا وقت ہوتا میں روضہ رسول کے قریب چلے جاتا، روضہ رسول کے اندر سے اذان کی آواز بھی آتی، جماعت کی آواز بھی آتی، میں نماز بھی پڑھتا، وہاں پہ اذان کی آواز بھی سنتا۔ اور یزید نے تیسرے سال خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، مکہ میں قتل و غارت کی، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا، اس نے وہاں پر صحابہ کو اور تابعین کو معاذ اللہ مارا، اور اگلے سال اس کا انتقال ہو گیا اپنی طبی موت سے کہ اس کو بشاب اور بخانہ بند ہو گیا، اسی وجہ سے اس کا پیٹ تندور بن گیا جس کی وجہ سے یہ مر گیا، اور اس کو مزبلہ خانے میں یعنی کوڑا دان میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی جہاں پر اس کی قبر ہے وہاں پر کوڑا پھینکا جاتا ہے، اس کی سزا یہی کافی ہے۔ اس لیے امام حسین جب آپ اس دنیا سے گئے تو آپ کا جو ہے وہ سر انہوں نے جدا کیا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دمشق کے بازار میں سے جب امام حسین کا قافلہ گزرا تو آپ کی آنکھیں کھلی تھی، مرنے کے بعد آنکھیں ہاتھ رکھتے ہیں تو بند ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی آنکھیں بالکل صاف کھلی تھی، ایسے لگتا تھا کہ کسی کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کس کا دیکھ رہے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی میری دونوں آنکھیں کھلی رہیں، مرنے کے بعد بھی میری دونوں آنکھیں کھلی رہیں، عادت جو پڑ گئی ہے تیرے انتظار کی، صرف اس انتظار میں آنکھیں کھلی رہیں۔ اور جب آپ آخری بات کرو دمشق کے بازار سے گزرے تو وہاں پر ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے گھر کی چھت کے اوپر، اور یہ سورہ کہف کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، عجیب نشانیاں ہیں۔ تو امام حسین کا سر بالکل سیدھا تھا، آپ نے نیزے کی نوک پر یوں اپنے سر کو پھیرا اور اس قاری صاحب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کون کہتا ہے کہ شہید مر گئے؟ مرے نہیں بلکہ وہ اپنے گھر گئے۔ امام حسین نے اپنے سر کو یوں پھیرا، اور قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ شہید کے بارے میں مردہ گمان کرنا بھی یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم مردہ گمان کرو، شعور بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ انہوں نے کیسی زندگی پائی، ایک جھلک دمشق کے بازار میں دیکھے انہوں نے کیسی زندگی پائی۔ تن سے جدا ہے سر لیکن بول رہا ہے، اور لب سے امام حسین نے اس چھت میں بیٹھے قاری صاحب سے کہا، اور کٹا ہوا سر بول رہا ہے، کہہ رہا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے قاری صاحب تم یہ کہہ رہے ہو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، لیکن ایک نظر امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف بھی دیکھو،
وہ واقعہ تو بڑا عجیب ہے، لیکن اس واقعے سے بڑھ کر قیامت تک کوئی عجیب واقعہ نہیں ہوگا کہ کٹا ہوا سر ہے، تن سے جدا ہے، لیکن اس کی زبان پر یہ تلاوت جاری ہے، ام حسیبتا انا صحاب القافی والرقیمی کانوا من آیاتنا عجبا، اور ساتھ کہا وقاتلی وحاملی وقصتی۔ اے قاری صاحب یاد رکھنا میرے اس واقعے کو، یہ سب کچھ بے پناہ عجیب ہوگا، لیکن امام حسین کا واقعہ وقاتلی وحاملی وقصتی، امام حسین کا قتل، امام حسین کا اٹھایا جانا اور امام حسین کے قصے کو کل قیامت تک دنیا یاد کرے گی، اور ہر بندہ اپنے بختوں پہ ناز کرے گا جو امام حسین کی محبت میں ذکر حسین کر رہا ہوگا۔ یہ ذکر حسین دنیا کی واحد وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محبت اہل بیت میں مرا اللہ کل قیامت کے دن اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جن کی محبت میں مرنے والا شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، ان کی اپنی شہادت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگایا جا سکتا۔ لہٰذا اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جن کے پیچھے چلنا ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ ان کے مشن کو یاد رکھنا کہ کثرت ہونا حق نہیں ہے، بلکہ کم بھی ہو لیکن سچے ہوں وہ حق ہے۔ ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں۔ حق جس طرف ہو وہی سچا ہے۔ تعداد زیادہ ہو، شرابی 20 اکٹھے کر دیں، ان کی کیا وقت ہے؟ ایک نیک بندہ ہو تو آپ جانتے ہیں وہ 20 پہ باری ہے۔ ایک نیک بندہ قبرستان سے گزر دے تو اللہ 40 دن کے لیے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ شرابی وہاں پہ پنی لگاتے ہیں، وہ 20 بھی بیٹھے رہے تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی فرق پڑے گا قبرستان والے کو؟ تو اس لیے نیک بندوں کی قدر کریں۔ اور امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور بتا دیا لوگوں کو کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے رہا جا سکتا ہے، اور زندہ وہی رہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔